بدر کے میدان میں قریش کا لشکر اسلامی لشکر کے سامنے آ چکا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیش قدمی سے روکا اور فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو اسے تیروں سے روکو۔ عتبہ قریشی لشکر کے سرداروں میں سے ایک تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر نکلا۔ اسلامی لشکر سے ان کے مقابل حضرت معاذ، حضرت عبداللہ اور حضرت عوف نکلے۔ عتبہ نے ان کے نام دریافت کیے۔ جب اسے علم ہوا کہ یہ سب انصار ہیں تو کہنے لگا، یہ ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے برابر کے لوگ سامنے لاؤ، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا لیا اور حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ عتبہ نے پھر نام پوچھے اور کہا کہ تم ہمارے برابر کے ہو۔ حضرت حمزہ سے عتبہ، حضرت علی سے ولید اور حضرت عبیدہ سے شیبہ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے جلد ہی اپنے حریفوں کا کام تمام کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے۔ حضرت علی نے شیبہ کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو کندھوں پر بٹھا کر واپس لے آئے۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور دعا فرماتے رہے، یا اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، یہاں تک کہ وہی آ گئی کہ کفار کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا جائے گا اور وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم دیا۔ دشمن کا جوش کم ہو چکا تھا اور ان کی صفیں اکھڑ چکی تھی۔ جب مقابلہ سخت ہوا تو سراقہ بن مالک بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو جہل اپنے لشکر کو حوصلہ دیتا رہا۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ریت سے ان کی آنکھیں چندیانے لگیں اور ان کی عقل جاتی رہی۔ مسلمانوں نے اس شدت سے ان کا تعاقب کیا کہ انہیں فیصلہ لینے کا موقع ہی نہ ملا۔ ابو جہل، جو بڑا متکبر اور اپنی شجاعت پر ناز کرتا تھا، اپنے بیٹے اکرمہ کے ساتھ مسلح پہرے میں تھا۔ اتنے میں دو نوجوان بھائیوں معاذ بن عمرو اور معوذ بن عمرو نے ابو جہل کو دیکھ لیا اور عقابوں کی طرح اس پر جھپٹ پڑے، حتیٰ کہ اسے گہرا زخم آیا۔ اس کے جواب میں اس کے بیٹے نے وار کیا اور حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا، مگر ان کے جسم کے ساتھ لگا رہا۔ حضرت معاذ نے اپنا بازو اپنے پاؤں تلے رکھا اور ایک زوردار جھٹکا دیا، جس سے ان کا بازو ان کے جسم سے الگ ہو گیا اور وہ اسی حالت میں لڑتے رہے۔ ابو جہل زخموں سے تڑپ رہا تھا، کسی کو اسے اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ عظیم ہے اور اس نے تمام گروہوں کو شکست دی اور اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بدر کی کامیابی کے بعد مسلمانوں کے حالات کا ذکر کریں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔